ڈاکٹر صاحب آپ کی کتاب ہے تیسرا پہلو، اور اس میں آپ نے ایک جو چیپٹر ہے اس کا عنوان ہے ٹرپل سواری. یہ سمجھ نہیں آئی، ذرا یہ کیا، اس میں ذرا تھوڑی روشنی ڈالیے گا. دیکھیے ہمارے چینل کا نام بھی تیسرا پہلو ہے، اور جس کتاب کا حوالہ دے رہے ہیں آپ اس کا نام بھی تیسرا، بلکہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ وہ کتاب ہے تیسرا پہلو. بالکل ٹھیک ہے. یہ میں نے چینل بھی اس لیے بنایا تھا اور یہ کتاب بھی لکھی تھی اور ان ٹاپکس پہ کہ میں بعض اوقات زندگی کو ایک تیسرے پہلو سے بھی دیکھتا ہوں. اور یہ جو ٹرپل سواری ہے، یہ میں نے کچھ آبزرویشن لکھے ہیں اپنے. اکثر میں نے دیکھا ہے کہ سڑک کے اوپر جب میں جا رہا ہوتا ہوں تو بعض اوقات موٹر سائیکل کے اوپر 2 لوگوں کی جگہ پہ 3 لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. اور ان 3 لوگوں میں اکثر میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ چلانے والا بیٹا یا لڑکا ہوتا ہے اور پیچھے 2 خواتین بیٹھی ہوتی ہیں. وہ اس کی 2 بہنیں بھی ہو سکتی ہیں، بعض اوقات اس کی ایک امی ہو سکتی ہے اور ایک بہن ہو سکتی ہے، بعض اوقات ایک اس کی بہن ہو سکتی ہے، اس کی بیوی ہو سکتی ہے، وغیرہ وغیرہ. اب میں اس سینیریو کو بڑے غور سے دیکھ رہا ہوتا ہوں کیونکہ میں نفسیات پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں. اگر مجھے یہ پتہ لگتا ہے کہ جو موٹر سائیکل چلانے والا ہے وہ بالکل خود ڈکی، وہ جو ٹینکی ہے اس پہ آگے اکڑ کے بیٹھا ہوا ہے بیچارہ، اور اس نے کمفرٹ دینے کے لیے خود کو مصیبت میں ڈالا ہوا ہے، لیکن پیچھے جو بیٹھی ہوئی خواتین ہیں تاکہ ان کو سپیس زیادہ مل جائے، تو اس سے ایک دم یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ بڑا کیئر کرنے والا گھریلو لوگوں کا یا اپنوں کا، بلکہ ایسے لوگ جو اپنوں کا کرتے ہیں وہ دنیا کا بھی کیئر کرتے ہیں. تو مجھے اس کی نفسیات کا اندازہ ہو جاتا ہے. اچھا، کئی لوگ چور ہو کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، حالانکہ پیچھے 2 خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، لیکن وہ اپنی گدی کے اوپر تشریف رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں، برجمان ہوتے ہیں. سو دیٹ شوز کہ ان کے اندر تھوڑا سا سیلفش پن یا کیئرلیسنس ان کے اندر زیادہ ہے. تو ایک تو یہ پہلو میں نے دیکھا. اچھا، دوسرا پھر میں نے پہلو یہ دیکھا کہ جب خواتین 2 بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں موٹر سائیکل کے اوپر، تو ایک تو وہ آڈ فیل کر رہی ہوتی ہیں کیونکہ موٹر سائیکل 3 لوگوں کے لیے نہیں ہے، 2 لوگوں کے لیے ہے. اچھا، اور پھر جو گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں یا موٹر سائیکلوں پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی ان کو غور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو جب آپ کو خود یہ پتہ ہو کہ مجھے لوگ دیکھ رہے ہیں اور پھر آپ دیکھیں بھی کہ لوگ مجھے نوٹس کر رہے ہیں، تو آپ کے اندر بے چینی پیدا ہو جاتی ہے. سو آئی سم ٹائم فیل لٹل misery on their face. ایک سے ایکسپریشن آ جاتے ہیں، پتہ لگ جاتے ہیں. اور پھر خاص طور پہ جب اشارے پہ آپ کھڑے ہوتے ہیں تو دین ایوری بڈی از ویری کلوز. اچھا، وہاں پہ میں نے ایک اور آبزرویشن کی ہے کہ پھر ظاہر ہے یہ ہماری بیٹیاں ہیں، ہمارے بچے ہیں، سارے ہمارے اپنے ہیں، تو یہ پھر ایویں فون اٹھا کے نا کوئی بات کرنا شروع کر دیں گے. یعنی فون نہیں بھی بج رہا ہوتا تو وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس ماحول سے لا تعلق کرنے کے لیے اپنا دھیان کہیں اور ڈائیورٹ، ہاں، اور لوگوں کو بھی تسلی دینے کے لیے، اور لوگوں کو بھی کہ نہیں، میں تو آئی ایم ناٹ کنسرنڈ، آئی ایم ناٹ ورڈ یو آر واچنگ می اور یو ناٹ واچنگ می. تو یہ ایک پہلو میں نے دیکھا. اچھا، پھر تیسرا ایک پہلو میں نے یہ دیکھا ہے کہ بعض اوقات اب آپ غور سے دیکھیں کہ موٹر سائیکل 2 لوگوں کے لیے، اب ہر بندہ گاڑی افورڈ تو نہیں کر سکتا نا. اب گھر میں 3-4 لوگ آ گئے، بچے بھی آ گئے، تو اب ان کے لیے کیا آپ کار منگوائیں گے؟ تو اسی لیے آپ دیکھتے ہو ہمارے سڑکوں کے اوپر 2-3 بچے بھی بٹھائے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ ہوتے ہیں. اچھا، وہاں پہ میں نے آبزرو کیا ہے کہ بعض وقت پولیس ان کو روکتی ہے. اب وہی پولیس جو خود پتہ نہیں کتنی پڑھی لکھی ہے یہ نہیں ہے، ایک سپاہی نے روکا ہوا ہوتا ہے، اس کی اپنا ایک درجہ ہے اور وہ بالکل صحیح روکتا ہے، لیکن ساتھ میں جب ان بچوں کے سامنے اس باپ کو کہہ رہا ہوتا ہے نا کہ صوفی صاحب پڑھے لکھے لگتے ہو، حیا کرو، تسی بچے نال بٹھائے ہو تو تسی خلاف ورزی کر رہے ہو، تو وہ جو باپ کا باپن ہوتا ہے نا ان بچوں کے سامنے، اس کا وہ دھڑم کر کے ٹوٹ جاتا ہے. بالکل بالکل. تو اس لیے میرے کبھی کبھار لیکچرز ہوتے ہیں ٹریفک پولیس والوں کے ساتھ بھی، تو ان کو میں کہتا ہوں کہ آپ بچوں کے سامنے اگر کوئی غلطی کر بھی دی ہے نا ٹریفک کی، تو بچوں کے سامنے ان کے والد کو آپ اس کے سامنے اس کی تذلیل نہ کریں.
اسی طرح بیوی کے سامنے اس کی میاں کی تذلیل نہ کریں، میں یہی بالکل بالکل، کیونکہ وہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں اکیلے میں آپ جوتے بھی کھا لیں نا تو کچھ نہیں ہوتا، بالکل لیکن کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں ان کے سامنے نہیں. ہاں. مجھے یاد ہے، میں اسی بات کو تھوڑا سا اور بڑھا کے آپ کو بتاؤں، میری ایک کتاب میں ذکر ہے اس چیز کا. میں نوجوانی میں جب میرا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا تھا تو میں موٹر سائیکل ہوتی تھی میرے پاس اس زمانے میں 180 واز اے ہیوی موٹر بائک، ہونڈا کی ہوتی تھی جو بٹن کو دبا کے اسٹارٹ ہوتی تھی. تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے نا، کوئی کسی اور موٹر سائیکل والے سے یا کچھ تھوڑی سی ٹکر سی ہونے لگی اور مجھے لگتا کہ اس کے پیچھے اس کی بیوی یا بہن کوئی بیٹھی ہوئی ہے، تو میں اس کے سامنے جان بوجھ کے بزدل بن جایا کرتا تھا. میں لڑ سکتا تھا، میرا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا تھا، میں بڑا اچھا ایتھلیٹ تھا، میں باکسر تھا، آپ میرا ریکارڈ نکال کے دیکھیں تو، لیکن آئی نیور یوز ٹو. تو وہ میں الاؤنس دیا کرتا تھا، میں کہتا تھا میں اکیلا، اس کو موقع مل گیا اس کو بتانے کا کہ اوے میں بڑا ہیرو، ہاں یہ کیا چیز ہے میرے سامنے، دیکھو معافی منگوا کے میں گزرا ہوں. تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں. ہاں، سو آئی یوز ٹو انجوائے دیٹ. یہی خوبصورتی ہے زندگی کی نا. ہاں، جہاں پہ آپ کو غیرت کا معاملہ ہو تو آپ کھڑے ہوں، تو یہ ہے ٹرپل سواری. زبردست ڈاکٹر صاحب. یہ ویسے آپ کی اچھا ہے، یہ ایسے ٹاپکس پہ بڑی اچھی، مجھے میں اکثر سن بھی رہا ہوتا ہوں. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہمارا ایک عجیب ہم لوگ سوسائٹی میں نا ایک انفارمیشن کا اتنا یلغار کہہ لیں کہ ہم لوگ بالکل ڈفرینٹ ریئلٹی سے ہٹ کے سوچتے ہیں. تو آپ کی بہت سی ویڈیوز کو جب میں سن رہا ہوتا تو ہم اپنی پرسنل لائف میں یہ مشاہدہ کر چکے ہوتے ہیں، مگر ہم آپ کی طرح گڈ آبزرور نہیں ہے. تو آئی ہوپ کہ اسی طرح لوگوں کو بھی ہماری ویڈیوز اچھی لگے گی. نیکسٹ ویڈیو کے لیے تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. پلیزر. تھینک یو.